نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولن تستطيعوا اور ہرگز تم طاقت نہیں رکھتے ان تعدلوا بین النساء کہ تم عدل کر سکو عورتوں کے درمیان ولو حرصتم اگرچہ تم حرص بھی کرو فلا تمیلوا کل المیل پس نہ جھک پڑو سارا جھک پڑنا فتذروها کالمعلقہ پس چھوڑ دو اس کو لٹکی ہوئی کی طرح وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا اور اگر وہ جدا ہو جائیں يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ غنی کر دے گا اللہ سب کو اپنی وسعت میں سے وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ وسعت والا حکمت والا ہے سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ النساء کا 19واں رکوع آیت نمبر 129 اور 130 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں عورتوں کے حقوق سے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ ان کے حقوق ادا کرو بالخصوص یتیم عورتوں کا حق یتیم بچیوں کا حق اسی طرح کمزور بچے جو رہ جائیں ان کا حق اللہ نے خصوصی حکم دیا کہ ان کے ساتھ انصاف کرو پھر میاں بیوی کے حقوق کی بات آئی ارشاد فرمایا اگر آپس میں کسی معاملے میں وہ صلح کریں اور اپنے حقوق سے کوئی دستبردار ہو جائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں صلح ہی اچھی ہے لڑائی جھگڑا اچھا نہیں ہے لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے صلح ہی کی طرف جانا چاہیے پھر ایک بڑی خوبصورت بات بتائی کہ ہر بندہ حرص اور بخل میں ڈوبا ہوا ہے ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے مجھے پورا حق ملے اپنے حقوق کی قربانی دی جائے اس طرح صلح جلدی ہوگی۔
آج کے سبق میں اگر کسی انسان کی بیویاں ایک سے زیادہ ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں یا 4 ہوں، کسی خوش نصیب کی، تو ان کے درمیان عدل اور انصاف تو ضروری ہے، لیکن 100% انصاف کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ ظاہر بات ہے کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی تو رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یہ چاہو کہ 100% انصاف کرو اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، تو یہ تو تم سے نہیں ہو سکتا۔ مگر اس طرح نہ کرو کہ ایک کی طرف مکمل جھکاؤ ہو جائے اور دوسری کو پوچھو ہی نہیں، یہ بات نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف جھکاؤ کرے اور دوسری کے حق ادا نہ کرے تو وہ قیامت والے دن اس طرح قبر سے اٹھے گا کہ اس کی ایک سائیڈ پر فالج ہوگا، مفلوج ہو کر وہ بارگاہ الہی میں پیش ہوگا اور حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ 100% تو ہر انسان عمل کرنے کی کوشش کرے تو نہیں ہو سکتا، کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن کوتاہی ضرور رہ جاتی ہے، اور وہ کمی کوتاہیاں پھر اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ اور جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تم بڑے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، باقی چھوٹی موٹی غلطیاں ہم خود ہی معاف کر دیں گے۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے اصلاح کرنے والا کون ہے اور گڑبڑ کرنے والا کون ہے۔ یعنی تم اپنے طور پر نیت صحیح کر کے صحیح عمل کرنے کی کوشش کرو، تمہاری نیت میں فساد نہ ہو، تمہارے ارادوں میں گڑبڑ نہ ہو، یعنی تم یہ نہ چاہو کہ ایک کا حق ہم نے مارنا ہے اور برباد کرنا ہے، یہ تمہاری نیت نہ ہو، تم اپنے طور پر حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔ تو کمی کوتاہی اللہ معاف فرمائے۔ خود اللہ نے دعا سکھائی سورۃ البقرہ کے آخر میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے معاملے میں بہت اجازت عطا فرمائی۔ سورۃ الاحزاب میں ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ازواج میں سے آپ اپنے پاس بلائیں یا جس کو نہ بلائیں، آپ کو ہم نے اختیار دیا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو چھوڑ دیا ہو، لوٹا رکھا ہو، دور کر رکھا ہو، پھر آپ بلانا چاہیں پھر بھی آپ پہ کوئی حرج نہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اجازت عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل انصاف کے ساتھ باریاں مقرر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی باری دوسری کو نہ دی، حتیٰ کہ سفر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے پھر بھی آپ قرعہ ڈالتے۔ اب ظاہر سفر پہ سب کو تو ساتھ نہیں لے جایا جا سکتا، قرعہ ڈالتے تھے، جس کے نام کا قرعہ نکلتا آپ اس کو لے جاتے۔ حالانکہ اللہ نے اجازت دی تھی بغیر قرعے کے بھی آپ جس کو مرضی لے جائیں، آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اجازت تھی آپ کو، لیکن اس کے باوجود آپ قرعہ ڈالتے، اور قرعہ ڈالنے کے بعد پھر بھی آپ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اے اللہ یہ وہ تقسیم ہے جس کا میرے پاس اختیار ہے، مجھے اس پر نہ پکڑنا جس کا میرے پاس اختیار نہیں اور تو مالک ہے اس کا۔ کیا مطلب؟ ظاہری عمل تو یا اللہ میں نے برابر کر لیا ہے، یہ تو میرے بس میں تھا، رہی بات دل کی، یا اللہ دل کا تو مالک ہے نا، دل میں کس کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے، دل میں کس کی محبت زیادہ ہے، یا اللہ اس کا مالک تو ہے، اس کا مالک میں نہیں ہوں، کیونکہ دل کس کے اختیار میں ہے۔ اس پر ایک بات عرض کروں، حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا زینب کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب
زینب کے والدین پہلے رشتہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، کیونکہ زید کو تو لوگ غلام جانتے تھے کہ یہ غلام بن کے آئے، بک کے آئے، اور جناب بڑے خاندان والے غلاموں کو کہاں رشتہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ بھئی اللہ اور اس کا رسول اگر ایک کام کا فیصلہ کر دیں، امت میں سے کسی مومن مرد اور مومن عورت کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار رہے۔ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا بات عمل کرو، اب انہوں نے رشتہ دے دیا، اب رشتہ ہو گیا، زید آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میرا تو زینب کے ساتھ دل ہی نہیں لگتا۔ اللہ کے نبی فرمائے امسک علیک زوجک واتق اللہ، سورۃ الاحزاب میں ہے۔ زید نظام چلا، دل کو لگا، دل لگانا پڑتا ہے، اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ۔ اب دل کیسے لگے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتے ہیں کہ زید کا دل نہ لگے زینب کے ساتھ، اور زینب کو زید طلاق دے، اور زینب کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں زید دل لگاؤ۔ زید کا بھی دل یہی ہے کہ نبی پاک نے اتنی مشکل سے رشتہ کروایا ہے، کوئی صورت بن جائے، لیکن نہیں بن رہی۔ کیوں؟ دل کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ یہ ظاہری تقسیم تو میں نے کر دی ہے کیونکہ اس کا میں مالک تھا، میرے پاس اختیار تھا، رہی بات دل کی یا اللہ وہ تو میرے پاس میں نہیں، وہ تو تیرے اختیار میں۔ دلوں پہ قبضہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل فرمایا کرتے تھے، انصاف فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں جب بیمار تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں بھی ازواج کی باریوں کے پاس جایا کرتے تھے، لیکن یہ ضرور پوچھتے تھے کل میں کہاں ہوں گا، کل باری کہاں ہے۔ ازواج مطہرات سمجھ گئی، ایک تو اللہ کے نبی کو اس بیماری کے عالم میں ہر گھر میں چکر لگانا یہ آپ کو تکلیف بھی ہے، اور یہ بھی سب جانتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت عائشہ کی محبت زیادہ ہے۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے سب نے مل کر مشورہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا رسول اللہ ہم اپنی ساری باریاں عائشہ کو دیتی ہیں، لہذا آپ بیماری کے ایام عائشہ کے گھر میں گزارے، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے پھر ترتیب بنائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی اجازت سے، یعنی خود جو انہوں نے اجازت دی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام بیماری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزارے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ان کی گود میں سر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑا ہے۔ بہرکیف ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ تم عدل کر سکو عورتوں کے درمیان، یعنی 100% عدل کرنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ اسی طرح آپ اولاد میں دیکھ لیجیے، اب شریعت نے تو یہ تعلیم دی ہے ایک بچے کو محبت کرو دوسروں کو بھی کرو، تاکہ دوسروں کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ ہماری طرف والد صاحب یا والدہ صاحبہ کی توجہ نہیں ہے، یعنی عدل کرو، انصاف کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا یا رسول اللہ میں نے اپنے ایک بیٹے یا بیٹی کو ہدیہ دی ہے، آپ نے فرمایا سب کو دیے کہ نہیں، فرمایا پھر اس کو بھی نہ دو، سب کو دو تاکہ عدل رہے، انصاف کرے۔ اب رہی بات 100% انصاف کی، جیسے ازواج میں بیویوں میں نہیں ہو سکتا، ایسی اولاد میں بھی 100% تو عدل نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا کوئی عمل بندہ نہ کرے کہ جو ظاہری طور پر ایک کی طرف جھکاؤ اور باقیوں سے اعراض کا باعث ہو۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، 100% تو عدل تم نہیں کر سکتے، استطاعت ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اس کی 2 بیویاں، بعض لوگ حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کی واقعہ منسوب کرتے واللہ عالم کہ 2 بیویاں تھیں، دونوں بیویوں کے لیے الگ الگ خربوزہ لیا، ایک اس کے لیے ایک اس کے لیے۔ اب 100% تو انصاف تب ہونا کہ بالکل 1 گرام بھی فالتو نہ ہو۔ 100% انصاف تو یہ ہوا کہ بالکل 1 گرام بھی، اور جتنا میٹھا یہ والا خربوزہ ہو اتنا یہ والا بھی ہو۔
اب یہ تو ہو سکتا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے، ذائقے میں فرق ہوگا، ان کے حجم میں فرق ہوگا، کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دونوں شاپر الگ الگ اٹھائے نا، دکاندار کہنے لگا مولوی صاحب ہو کیا پتہ یہ میٹھا ہو اور یہ پھیکا ہو، اب کیا کرو گے؟ حضرت نے فرمایا اس طرح کروں گا، بیچ میں سے کاٹوں گا آدھا اس کو اور اس والا آدھا اس کو۔ دکاندار کہنا توبہ توبہ توبہ، یہ تو پھر میری مصیبت ہوئی، یہ تو پھر کیا ہوئی، یہ تو پھر میری مصیبت ہوئی کہ جناب اتنا انصاف کرنا تو بڑا مسئلہ خراب ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 100% انصاف تو پھر ممکن ہی نہیں ہے نا۔ وہ ایک آدمی کی 2 بیویاں تھیں، کسی نے پوچھا سناؤ بھائی کیسا گزر رہی ہے؟ اس نے کہا نہ پوچھو حالات بڑے خراب ہیں۔ نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا میں اپنے طور پہ پوری کوشش کرتا ہوں کہ انصاف رہے، کوئی مطلب معاملات میں گڑبڑ نہ ہو، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ایک دن کچن میں ایک بیوی کھانا بناتی ہے، دوسرے دن دوسری بناتی ہے۔ اب جناب کل جس بیوی کی باری تھی، میں بھی باہر سے آیا تو وہ اندر کچن میں بیٹھ کر مٹر چھیل رہی تھی، تو میں بھی 2 منٹ اس کے پاس بیٹھ گیا، چلو یار 2-4 میں نے دانے چھلوا دیے۔ دوسرے نے دیکھ لیا، اس نے کہا پتر کل آؤں دے پھر میری باری۔ دوسری نے آج 5 کلو مٹر منگوا لیے، کہنے لگی ادھر آنا کل تو بڑے مٹر چھلنا ہے، میرے نال بہ کے مٹر چھل۔ اس نے کہا میں تو سارا دن مٹر چھل کے مر گیا آج۔ وہ اللہ کی بندی، میں نے اس کو 2-4 دانے چھلوائے تھے، کہنے لگی نہ میرے ساتھ بھی اسی طرح مٹر سارے چھلنے پڑیں گے، کہنے سارا دن مٹر چھل کے میرا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو عورتوں کو کچھ چاہیے کہ وہ بھی خیال کریں، اس طرح نہ کریں کہ جناب شوہر بیچارہ بھی پریشان ہی ہو جائے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ انصاف کر سکو عورتوں کے درمیان۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم چاہو، اگرچہ حرص بھی کرو، تم انصاف کرنا بھی چاہو 100% نہیں کر سکتے۔ بس اتنا دھیان کرو فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، بس مائل نہ ہو جاؤ، جھک نہ جاؤ، کل المیل، سارے کا سارا جھک جانا، ایسا نہ ہو ایک کی طرف مکمل جھکاؤ ہو جائے اور دوسری کی طرف تمہاری توجہ بالکل نہ رہے اور اس کو پوچھو بھی نہیں اور حق بھی ادا نہ کرو، ایسا نہ کرو، کیونکہ اگر تم ایک طرف جھک گئے تو دوسری فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، وہ لٹکی ہوئی رہ جائے گی۔ لٹکی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ جناب تمہارے نکاح میں بھی ہے، کہیں اور نکاح کر نہیں سکتی، اور تمہارے نکاح میں گویا کہ نہیں بھی ہے کیونکہ تم پوچھتے کوئی نہیں ہو، تو گویا کہ لٹکی ہوئی ہے، نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی رہی ہے، نہ ادھر تم حق ادا کر رہے ہو نہ کسی اور کے ساتھ وہ نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہے، تو گویا کہ وہ بیچ میں لٹک رہی ہے۔ اس طرح نہ کرو کہ ایک کی طرف مکمل جھکاؤ ہو اور دوسرے کو ایویں لٹکا کے رکھا ہوا ہو، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کرو یا تم صلح کرو، اصلاح کرو صلح کرو، اگر کوئی ناراضگی ہو بھی جائے، کوئی گڑبڑ ہو بھی جائے، باہم صلح کر لیا کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرا کرو، تقوی اختیار کیا کرو، یہ سوچا کرو اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تو میں بھی تو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوں نا، مجھ سے بھی تو غلطیاں ہوئی ہیں نا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صلح کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، تم ان کی غلطیوں کو معاف کرو، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے گا۔ درگزر کرنا اور معاف کرنا یہ صرف عورتوں کے بارے میں نہیں، ویسے ہی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایک انسان اگر کسی کو درگزر کرتا ہے، غلطیوں کو معاف کرتا ہے، تو یہ معاف کرنا اللہ کو کیا ہے؟ بہت بڑا پسند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، ایک آدمی شکایت لے کر آیا اپنی بیوی کی، تو کہ بیوی جو ہے نا تھوڑی زبان میں تیز ہے، آگے جناب آیا، امیر المومنین کی بیوی حضرت پہ کچھ زبان تیز چلا رہی، خیر وہ آپ نے ملے شلے، پوچھا کیسے آنا ہوا، انہوں نے کہا جی بس حال حوال ہی پوچھنا تھا اور کام کوئی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں کوئی کام تو ہوگا، تم آیا جو ہے۔ اور نے کہا امیر المومنین آیا تھا بیوی کی شکایت لگانے کہ میری بیوی کی زبان تھوڑی تیز ہے، ذرا آپ اس کو سمجھائیں، اور ماشاءاللہ سے آپ کی گھر میں میں نے آواز سن لی ہے، بس یہی مسئلہ ہے جو آپ کے ساتھ ہے۔
تو میں نے کہا امیر المومنین نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ میری بیوی کو سمجھائیں، اس لیے اب کوئی کام نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہنس پڑے اور فرمانے لگے ہم عرب لوگ بیویوں کو بہت مارتے تھے، ہم عرب لوگ بیویوں کو بہت مارتے تھے، اور میں عمر میرا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت سخت مزاج تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی، خبردار وہ بندہ بڑا جو بیویوں کو مارتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں پسندیدہ آدمی نہیں ہے۔ پھر ہم رک گئے۔ پھر ایک بار میں نے عرض کی یا رسول اللہ عورتیں تو بڑی دلیر ہو گئی ہیں، ان کو تو پتہ ہے نبی پاک نے پابندی لگائی ہوئی ہے، یا رسول اللہ یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو گیا، تھوڑی بہت اجازت تو دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، بہتر بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں سے اچھا ہوں۔ عمر نے کہا میرے بھائی اس کے بعد میں عمر نے تو اپنے گھر میں ہاتھ اٹھانا چھوڑ ہی دیا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پسند نہیں کرتے، اللہ پسند نہیں کرتے، پھر کیا ضرورت ہے؟ اے بھائی پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ میری عزت کی حفاظت بھی کرتی ہے، میرے گھر کا کھانا بھی پکاتی ہے، میرے بچوں کی تربیت بھی کرتی ہے، اگر اس سے بھی کوئی غلطی ہوگی تو میں بھی معاف کروں۔ فرمایا کہ اگر تم معاف کرو فإن اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، اللہ بھی بخشنے والا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی کی بیوی ذرا زبان کی تیز تھی، تو تھا بڑا اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی تھا، لوگ جناب بڑی عقیدت رکھتے تھے کہ ماشاءاللہ بڑے بزرگ آدمی۔ ایک دن وہ بزرگوں کے ساتھ ہی ان کے گھر کی طرف چلے گئے، آگے جناب محترمہ بڑی گرم، اور وہ بزرگوں کی باہر تو بڑی عزت تھی لیکن گھر میں ٹکے کی عزت نہ تھی۔ وہ جناب بیوی پتہ نہیں کیا سے کیا سنا رہی تھی ان کو سلواتیں، تو خیر لوگوں نے وہ سن لیا۔ بعد میں اس دن یا دوسرے دن وہ ساتھیوں نے پوچھا حضرت جی اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز کی ہے، یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ولایت آپ کو ملی کیسے ہے؟ انہوں نے فرمایا بیوی کی اذیتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے ملی، بیوی کی اذیتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے ولایت عطا فرمائی۔ فإن اللہ کان غفورا رحیما، بعض دفعہ بیوی ایسی مل جاتی ہے کہ شیخ سعدی آگے فرماتے ہیں زینہ ہار از کرین بد زینہ ہار وقنا ربنا عذاب النار، فرماتے ہیں بچ کر رہے ایسی بیوی سے، تو بچ کے رہے، یہ تو آگ کا عذاب، یہ کیا ہے اللہ ایسے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب ہونے کا ڈر ہے جی، ڈاکٹر صاحب تو بڑے ماشاءاللہ ڈر شر بھگت گئے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ۔ اچھا جی، اب پچھلی آیت میں فرمایا صلح کرو، تقویٰ کرو، اختیار کرو، اللہ غفور الرحیم ہے، مطلب کوشش کرو کہ نظام چلتا رہے، کوشش کرو کہ نظام چلتا رہے، حتی الوسع یہی کوشش کرو، اسی میں بہتری ہے، یہی اللہ کو پسند ہے۔ لیکن اگر نہیں چلتا، آخر طلاق تک ہی نوبت آ گئی، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، پر وہ ٹھیک ہے پھر اللہ اس میں بھی خیر کرے گا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ جدا ہو جائیں، میاں بیوی کیا ہو جائیں؟ جدا ہو جائیں، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ غنی کر دے گا سب کو اپنی وسعت سے، اس کو اور شوہر مل جائے گا، اس کو اور بیوی مل جائے گی۔ ورنہ ضروری نہیں ہے کہ پھر اب نہیں چلتا تو پھر جناب ادھر ہی جکڑے رہو اور زندگی عذاب میں جکڑ کر گزارو، نہیں چلتا تو پھر رخصت بھی اللہ نے طلاق کی اسی لیے رکھی ہے، اگر نوبت حد سے باہر ہو جائے پھر اللہ اور انتظام کرے گا، پھر چھوڑ دو، پھر علیحدگی اختیار کر دو۔ ہاں باقی ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے ہاں جائز کاموں میں سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ کام وہ طلاق ہے، یعنی جائز تو اللہ نے رکھی ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے کہ جناب طلاق دی جائے اور گھر برباد کی جائے، اس لیے اللہ نے پہلے صلح کا حکم دیا، تقویٰ کا حکم دیا، گھر کو آباد کرنے کا حکم دیا، لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر خواہ مخواہ پھر اب کیا ہے، آخری حال پھر کیا ہے، طلاق ہی ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ۔ اللہ اکبر۔ سلمہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سون دو کیوں جگانا پیچھے رہے ہیں، رات ہی جاگنے رہنے، اللہ اللہ کر رہے۔ دیکھو صابر صاحب میں نہیں آکا تمہیں جگان دے، میرے تو غصے نہ ہو،
میں تو بالکل جی بس اللہ انہوں نے معاف کرے، اللہ معاف کرے، ان اللہ کان غفور الرحیم، یہ گل پڑھ رہے اگر انہوں نے تمہیں جگایا تو انہیں زیادتی کی تھی، اللہ انہوں نے معاف کرے، تسی بھی معاف کر دیں، تسی سو جاؤ بس۔ توجہ ہے جی۔ اچھا وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں نا، کہ لوگ اٹھ گئے، کوئی لمبی گفتگو کر گئے، لوگ آخر یار مولوی صاحب تو بس نہیں کر دیں، ایک اٹھے دوسرا اٹھے تیسرا اٹھے چوتھا، حتیٰ کہ سارے ہی اٹھ گئے، اسپیکر لگا ہوا ہے باہر والا، مولوی صاحب آخر پتر لگ رہا بس میں بھی نہیں کرنا، مولوی صاحب دڑا دڑ تقریر کیے جا رہے ہیں، اتنے میں ایک آدمی ڈنڈا اٹھا کے آیا، اب اس کی حلیے سے لگ یہ رہا تھا کہ جناب یہ پھینٹی لگانے والا ہے، مولوی صاحب جو اس کو دیکھیں کہیں گے بس بھائی صاحب میری آخری بات ہے، انہوں نے کہا نہیں استاد جی تسی گھنٹہ اور تقریر کرو، تسی مہمان ہو، ہم آپ کو نہیں روکتے، میں اس بدبخت کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے آپ کو بلایا یہاں پہ، وہ کون ہے؟ سمجھ آپ لگے رہے، سمجھ صابر صاحب تسی سوتے رہو تے سزا ملسی ساری اکنواز سمجھے نہ جگایا تو فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر جدا ہو جائیں اللہ سب کو غنی کر دے گا اپنی وسعت سے، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ وسعت والا حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت بھی ہے اور اللہ وسعت والا بھی ہے، کوئی بندہ کسی بندے کے ساتھ نہیں اس کا رزق جڑا ہوا، رازق سب کا اللہ تعالیٰ ہے، انتظام کرنے والا حاجتیں پوری کرنے والا سب کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ترجمہ دوبارہ سنائیے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور ہرگز تم طاقت نہیں رکھتے کہ تم انصاف کر سکو عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم حرص بھی کرو یعنی چاہو بھی صحیح تو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، بس جھک نہ پڑو مکمل جھک پڑنا، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، بس چھوڑ دو اس کو لٹکی ہوئی کی طرح، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ جدا ہو گئے، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، غنی کرے گا اللہ سب کو اپنی وسعت سے، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا حکمت والا